رب کی رضا کا حقیقی معیار ہے کیا؟ تو فرمایا، واقعہ بیان کیا، ایک اللہ کا نیک اطاعت شعار فرما بردار بندہ ہے اور ایک اللہ کا نافرمان بندہ ہے۔ دونوں مچھلی کا شکار کرنے کے لیے تالاب کے کنارے پہنچ جاتے ہیں۔ جو اللہ کا نافرمان بندہ ہے وہ بتوں کا نام لے کر جال دریا میں پھینکتا ہے اور جب باہر نکالتا ہے تو اس کے جال میں بہت ساری مچھلیاں آ جاتی ہیں، اور ایک طرف یہ اللہ کا اطاعت شعار فرما بردار متقی پرہیزگار بندہ ہے، جب یہ اللہ کا نام لے کر جال پانی میں ڈالتا ہے اور نکالتا ہے تو جال خالی کا خالی نکلتا ہے، ایک بھی مچھلی اس کے جال میں نہیں پھنستی ہے۔ صبح سے شام ہو جاتی ہے، اللہ کا اطاعت گزار بندہ، نیک بندہ جو اللہ کا فرما بردار رب کا نام لینے والا ہے، وہ صبح سے شام تک بیٹھ کر خالی ہاتھ خالی تھیلا لے کر کے گھر واپس آتا ہے۔ جو اللہ کا نام تک نہیں لینے والا ہے، بتوں کا نام لے کر، غیر اللہ کا نام لے کر جال ڈالتا ہے، مچھلیوں سے جال بھرتا ہے، شام کو مچھلیوں سے بھرا تھیلا لے کر کے گھر واپس آتا ہے۔ جب اس منظر کو رب کے فرشتے کرامن کاتبین جو انسان کے اچھے برے اعمال لکھنے پر مقرر ہیں، رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، پروردگارا بات سمجھ نہیں آتی، ایک طرف تیرا نام لینے والا بندہ تیرا فرما بردار بندہ ہے، جب وہ تیرا نام لے کر کے جال دریا میں ڈالا تو کوئی مچھلی نہیں لکھی، اور آج وہ شام کو خالی ہاتھ اپنے گھر واپس جا رہا ہے، اور ایک طرف تیرے علاوہ بتوں کا نام لے کر کے جال پھینکنے والا انسان ہے کہ جس کا جال بھر جاتا ہے مچھلیوں سے، وہ اپنے بچوں کے لیے مچھلیاں لے کر کے گھر واپس جا رہا ہے۔ جب فرشتے نے عرض کی تو رب تبارک و تعالیٰ نے اس فرشتے کو اس نافرمان بندے کا آخرت میں ٹھکانہ دکھایا کہ دیکھو یہ اس کا مسکن، یہ اس کا ٹھکانہ ہے جو جہنم ہے، تو ان مچھلیوں نے اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا، اور وہ میرا اطاعت شعار فرما بردار بندہ جو خالی ہاتھ گھر واپس لوٹا، پھر اس کا جو ہے تو مسکن اور اس کا مقام فرشتے کو دکھایا اور کہا یہ جنت میں اس کا مکان ہے، یہ اس کا ٹھکانہ ہے۔ تو اب بتاؤ، اطاعت شعار خالی ہاتھ لوٹنے والا بہتر ہے یا مچھلیاں لے کر کے جو بتوں کا نام لے کر کے پکڑا وہ بہتر ہے؟ تو فرشتے نے عرض کیا، مالک تیرے راز تو ہی جانے۔ آج ہم بھی کہہ دیتے ہیں کہ ایک انسان رب کا نافرمان ہے، بڑی موج مستی میں بڑی عیش کی زندگی گزارتا ہے، اور یہ لوگ جو رب رٹنے والے ہیں ہمیشہ اس کی یاد میں لے رہتے ہیں، یہ مصیبتوں و تکلیفوں سے دوچار ہیں۔ تو پیارے، یہ ہماری سوچ ہے، لیکن رب کی رضا اور اس کی پسندیدگی کا معیار کیا ہے، کس چیز میں چھپی ہے، وہ رب ہی جانتا ہے۔ ہمیں تو وہ حاصل کرنے کی فکر لگی ہے جو ہمیں اچھا لگتا ہے، لیکن رب ہمیں عطا وہ کرتا ہے جو ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے۔